کے تعلق سے قبر کا عذاب حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بددین ہے۔ قبر کی جو زندگی ہے اسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دنیاوی زندگی، ایک ہوتی ہے اخروی زندگی، اور ایک بیچ میں ہوتی ہے قبر کی زندگی جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی۔ تو برزخی زندگی کے تعلق سے حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث شریف سن لیں۔ عن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان لہ ما دینک فیقول دین الاسلام فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قراءة كتاب الله آمنت به وصدق فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح قال فيأتيه من زوجها من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره۔ آدھی حدیث سن لو، آدھی کل سن لینا، ٹھیک ہے؟ یہ جو بیان ہوگا یہ مومن کے تعلق سے، آگے آئے گا کافر کے تعلق سے کیا بیان ہوگا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے مروی ہیں، راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ جب ہم اپنے مردے کو دفن کر دیتے ہیں قبر کے اندر مردے کو دفن کرنا فرض کفایہ، چند لوگ مل کے اگر دفن کر دیں گے تو سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، اور کسی نے بھی دفن نہیں کیا تو پوری بستی برابر کی گنہگار ہو۔ تو قبر میں مردے کو رکھنا، اس کا دفن کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ دفن کتنا کہتے ہیں؟ انسان کے قد کے مطابق قبر گہری ہونی چاہیے۔ انسان کا جتنا قد ہوتا ہے اتنی گہری قبر ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ نصف قد کے برابر قبر جو ہے وہ گہری ہونی چاہیے۔ بہرحال دونوں طریقے جائز ہیں، اور دونوں کے تعلق سے علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قبر پوری مکمل اپنے قد کے برابر کھدوائی تھی، اتنی کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ میں کیا ہو سکوں؟ کھڑا ہو سکوں۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ نے اتنی گہری قبر کیوں کھدوائی ہے؟ تو چونکہ اعلیٰ حضرت تو بہت ہی بڑے عاشق رسول تھے،
ان کا ایک ایک قدم ایک ایک طریقہ سنت رسول کے مطابق گزرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے۔ اب آقا تشریف لائیں اور احمد رضا بیٹھا رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کھڑا ہو جاؤں گا اور سلام پڑھوں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس لیے اپنی قبر گہری خطبائی۔ تو ہر مومن کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نصف قد کے مطابق یا اپنے مکمل قد کے مطابق قبر کھدوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قبر کھدنے کے بعد اس میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے اور مٹی وغیرہ دے دی جاتی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہاں قبر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، کوئی اپنا مشورہ دیتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، چند لوگ کچھ نہ کچھ اپنی اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ صاحب ایسے نہیں، ایسے ادھر سے نہیں ادھر کو اٹھاؤ، ادھر سے نہیں ادھر کو اٹھاؤ۔ علماء عام طور پر ائمہ، علماء، حفاظ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کے لیے عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں چیمے گوئیاں کرے۔ علماء کی طرف رابطہ کرے، علماء سے پوچھے، مسئلہ معلوم کرے کہ کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں مرد کا اگر جنازہ ہے تو اس کے تختے جو ہیں پائتی کی طرف سے لگائے جائیں گے، عورت کا جنازہ ہے تو اس کے تختے سینے کی طرف سے لگائے جائیں گے، اور عورت کے جنازہ دفن کرتے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، غیر محرم لوگ اس سے دور رہیں، اور چادر وغیرہ سے پردہ کر لینا چاہیے، چادر وغیرہ لے کر کھڑے ہو جانا چاہیے، پردہ کر دیں، اور غیر محرم کو قبر کے قریب نہ آنے دیں، نہ دیکھنے کی ان کو اجازت ہے۔ دفن کرنے کے بعد جیسے ہی آپ دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں، مٹی دے کر فارغ ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ مٹی دے کر فارغ ہوتے ہو اور آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہو تو مردہ آپ کے ہاتھوں کے جھاڑنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یعنی اللہ اس کی قوت سماعت میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے سننے کی قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دفن کے بعد بہتر طریقہ یہ ہے کہ قبر پہ اذان پڑھی جائے تاکہ اس سے جو سوالات ہو رہے ہیں ان سوالات کا اس کو کیا ہے جواب بھی مل سکے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ انسان کی مکمل میموری ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، کچھ یاد نہیں ہوتا ہے اسے۔ اگر یاد ہوتا تو چالاک لوگ کیا کرتے، دنیا میں کچھ کہتے اور قبر میں جاتے کہتے ہاں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ جتنے بھی گرو گھنٹال ہیں سب یہی کہنے لگتے۔ تو میموری ڈیلیٹ ہو گئی، کوئی کسی کو کچھ یاد نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر سوالوں کے جواب کیسے دیے جائیں گے؟ تو کہا یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہوگا، یہ تو اللہ کی عنایتیں ہوں گی کہ جو بندہ نیک ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی سارے سوالوں کے جواب یاد آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ مردے کے جسم میں جو روح لوٹائی جاتی ہے وہ ناف تک، پیروں کی طرف روح نہیں لوٹائی جاتی، پیر اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ناف تک روح لوٹائی جاتی ہے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے جیسے یہ کنڈیشن، اور پاؤں ایسے کر کے پھیلے ہوئے۔ پھر فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھا کہ 4 فرشتے آتے ہیں، ایک منکر، ایک نکیر، ایک ناکور اور ایک عبداللہ، 4 فرشتے آتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک حدیث میں اور آتا ہے 4 فرشتے آتے ہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی وہ حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ روح قبض کرنا کس کا کام ہے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام کا، اسرائیل علیہ السلام کا۔
لیکن حدیث شریف میں آتا ہے ان کے ساتھ 1,00,000 فرشتے اور ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. وہ تو آ کے جب غرغرے میں ہو جاتا ہے، معاملہ سب ختم ہونے والا ہوتا ہے، تب نکالتے ہیں. باقی کام تو ان کے خدام کرتے رہتے ہیں. تو 2 فرشتے آتے ہیں اور مردے کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ یہ 3 سوال نہیں ہوتے، صرف ایک ہی سوال ہوتا، اور وہ کس کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہوتا ہے. اس لیے کہ رب کو تو سبھی مانتے ہیں. میری بات غلط تو نہیں؟ رب کو عیسائی بھی مان رہے ہیں، یہودی بھی مان رہے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہیں، اور غیر مسلم بھی مان رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ ہے. سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں رب کو. مگر معاملہ خالی رب کے ماننے سے تھوڑی بنے گا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی تو جڑا ہوا ہے. جہاں لا الہ کو مانو گے تو وہاں محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں تو سب کہہ دیں گے کہ ہمارا رب ہے. تو کہتے ہیں اصل جو سوال ہوگا وہ نبی کے بارے میں، کہ جب آپ دنیا میں تھے تو ان کے تعلق سے آپ کا کیا گمان تھا، ان کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ تھا، ان کے تعلق سے آپ کیا کہتے تھے. اگر اس سوال میں آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے آخرت تک. اور وہ کامیابی کیسی ہے وہ حدیث سن لو. تو مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو تمہارے درمیان مبعوث فرمائے گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. یہ کون ہے؟ اب یہیں پہ ایک نقطے کی بات ذہن نشی کر لیں. جس طریقے سے انگلش میں دس کا استعمال قریب کے لیے ہوتا ہے، دیٹ کا استعمال دور کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی میں ذالکہ کا استعمال دور کے لیے ہوتا ہے، ہاذا کا استعمال قریب کے لیے ہوتا ہے. ہاذا رجل، یہ آدمی ہے، ذالکہ رجل، وہ آدمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے عربی میں ہاذا کے استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ قریب کے لیے. تو فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ دفن کہیں بھی ہو مگر چہرہ آپ کی قبر میں دکھایا جائے گا نبی کا، اور نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا. اسی لیے کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو مدینے میں ہے، نہیں، ان کے بارے میں کیا گمان ہے تیرا جو تمہارے درمیان بھیجے گئے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، وہ فوراً کہہ دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تمہیں کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، ان پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے. حضور نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے نے سچ کہا، فرشتوں اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. کیا ہے حدیث شریف؟ کیا ہے؟ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے کیا کر دو؟ جنت کا فرش بچھا دو، بچھونا بچھا دو.
پھر حدیث شریف میں آگے آتا ہے وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ فرماتا ہے اسے جنتی جوڑا بھی پہنا دو، جنت کا لباس بھی پہناؤ۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے آپ کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ گھٹ گھٹ کے نہیں مرو گے، کام ایسے کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں، ایسے کام کرو گے تو انشاءاللہ العزیز گھٹ گھٹ کے نہیں مرو گے، بلکہ قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم قبر میں ہیں، یہ کسی جنتی باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ جنتی لباس مل جائے گا، جنتی بچھونا مل جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو کتنا آرام ہوگا، کتنا سکون ہوگا، یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ حق ہیں، اور فرشتے آ کر ان سے کیا کرتے ہیں؟ سوالات کرتے ہیں۔ کافر سے اور منافق سے کیسے سوال ہوتے ہیں یہ کل انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آدھی حدیث آج آپ کو سنا دی گئی ہے، آدھی حدیث انشاءاللہ کل سنا دی جائے گی۔ تو کام وہ کرنا چاہیے انسان کو جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آپ حضرات درود شریف پڑھیں، یہ قبر میں آپ کے کام آنے والی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، دوسروں کا پیسہ نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، ماں باپ کو نہ ستائیں، ظلم و زیادتی نہ کریں، نماز پنجگانہ ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ جنت کی کھڑکی اور جنتی لباس آپ کو بھی عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔